چننا اے فاطمہ ہماری شفاعت جنت میں کر دیجیے گا. فَإِنَّا لَكَ شَانًا مِنَ الشَّان. اس لیے شفاعت کر دیجیے گا اس لیے کہ تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام ہے, بلند مرتبہ ہے آپ کا. اس لیے آپ میری شفاعت کر دیجیے گا. انسان کی شفاعت کے لیے قبر میں محشر میں وہی آئے گا جس سے آدمی لو لگائے گا, اور شفاعت وہی کرا سکتا ہے جس کو حق شفاعت ہو. لعنتی تم جس کے دفاع میں بول رہے ہو اسے تو حق شفاعت بھی حاصل نہیں, جہنم میں ڈالے ہوش میں آ جاؤ. جس سے انسان, اگر انسان قرآن سے لو لگائے گا روایت کے مطابق قرآن شفاعت کرے گا. انسان عالم سے لو لگائے گا عالم شفاعت کرے گا. انسان مسجد سے لو لگائے گا مسجد شفاعت کرے گی. انسان نماز سے لو لگائے گا نماز شفاعت کرے گی. انسان اہل بیت سے لو لگائے گا اہل بیت شفاعت کرے گی. اور یوں ہی نہیں, آیت اللہ حائری اپنے سسر آیت اللہ حجت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ یعنی ان کی بیٹی کے ساتھ, آیت اللہ حجت کی بیٹی کے ساتھ میں اپنے سسر کے گھر گیا. دوشنبے کا دن تھا. شفاعت کون کرے گا جس سے انسان لو لگائے گا. میں گیا, دوشنبے کا دن تھا. جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا, میری زوجہ سے کہا کہ دیکھو آج دوشنبہ ہے, 4 شنبے کو میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا. 4 شنبہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا. بیٹی نے سنا, رک گئی. 4 شنبے کو صبح میں آپ کی بیٹی نے خاک امام حسین خاک شفا کو پانی میں گھول کر آیت اللہ حجت کی خدمت میں پیش کیا. آیت اللہ حجت نے اس خاک شفا کے پانی کو پیا. پانی کو پینے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا, چہرے کو بلند کیا. پروردگار تو گواہ ہے نا, میں اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اگر کچھ کھا کے آ رہا ہوں تو کھا کے شفائے امام حسین یہ کھا کے آ رہا ہوں. آیت اللہ حائری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا, ابتدا کہنے کے بعد یہ حجرے میں چاروں طرف دیکھنے لگے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں خوش آمدید یا رسول اللہ, خوش آمدید یا امیر المومنین, خوش آمدید یا حسن مصطفیٰ, خوش آمدید یا حسین شہید کربلا. یہاں تک کہ انہوں نے 12 اماموں کا نام لیا. جب نام لے لیا تو ان کی روح جنت کو پرواز کر دی. انسان جس سے لو لگائے گا وہ اس کی شفاعت کرنے کو آئے گا. جس سے دور بھاگے گا, اگر اہل بیت سے دور بھاگے گا تو یہ شفاعت کو نہیں بلکہ تجھے جہنم میں ڈال لے آئے گی. صلوات علی محمد والے اور 8ویں خصوصیت آپ کا علمی معیار کافی بلند. یہ حضرت فاطمہ معصومہ کی شخصیت کا علمی معیار بلند تھا. مدینے میں کچھ افراد گئے سوالات معلوم کرنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کے پاس. جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو امام سے ملاقات نہیں ہوئی. شہزادی فاطمہ معصومہ نے کہا تم اپنے سوالات کو لکھ کر دے دو, کل آنا اس کے جوابات لے لینا. انہوں نے سوالات لکھ کے چلے گئے. صبح میں آئے, شہزادی فاطمہ معصومہ نے ان جوابات کو ان کے حوالے کیا اور وہ لے کے چل دیے. امام نہیں تھے, وقت بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ رکتے امام کو انتظار کرتے, چل دیے. راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی خوش ہو گئے, مولا ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے, آپ کے بیت الشرف پہ گئے تھے, چند سوالات تھے جس کا جوابات مجھے مطلوب تھا اور میں نے آپ کی بیٹی کے حوالے کیا. انہوں نے مانگا, میں نے ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے سارے سوالات کے جوابات ہمیں دے دیے. امام نے سارے جوابات کو دیکھا. دیکھنے کے بعد امام کہتے ہیں بالکل وہی جملہ جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہا تھا. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں فداہا ابی فداہا ابو کا
فاطمہ تیرے اوپر تیرا باپ قربان ہو. تو یہ رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ کے لیے کہا تھا. آپ دیکھیں علمی معیار کتنا بلند تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ معصومہ کے لیے بھی یہی کہا. اور نویں اور آخری خصوصیت و زحمت تمام، آپ کی قبر جلوہ گاہ قبر حضرت زہرا ہے. آپ کی قبر جلوہ گاہ قبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد نے عمل کیا. کس لیے عمل کیا؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اصل قبر کی زیارت کرنے کے لیے. جب 3 مکمل ہو گئے تو بس ایک مرتبہ مکاشفے میں امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد، سنو یہ جو تم تلاش کر رہے ہو قبر فاطمہ میری جدہ کی قبر کو، اسے تلاش مت کرو، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ راز الہی میں سے ایک راز ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ میری جدہ کی زیارت کرو اور وہ خصوصیات جو میری جدہ کی قبر میں ہے اسے حاصل کرو، تو تمہیں ضروری ہے کہ تم قم چلے جاؤ اور فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لو. فاطمہ معصومہ کی زیارت بالکل ویسے ہی ہے جیسے میری جدہ کی زیارت. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ چند خصوصیات بی بی فاطمہ معصومہ کی تھی جس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا. ہمیں ان خصوصیات پہ نگاہ کرنا چاہیے. ان کی خصوصیت ہجرت. ہمیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہجرت کرنا چاہیے. اعتقاد اگر ہمارا خراب ہے ہجرت کرنا چاہیے. اخلاق خراب ہے ہجرت کرنا چاہیے. جہاں رہ رہے ہیں اگر وہ گھر خراب ہو زمین خراب ہے نہیں سہ رہا ہے تو جغرافیائی اعتبار سے اس چیزوں کے لیے ہجرت کر دینا چاہیے. یہ تمام. اور اگر کوئی انسان سیرت اہل بیت کے مطابق چلے گا تو واقعاً اس کی زندگی خوشبختانہ زندگی ہوگی. اور اگر ان کے خلاف جائے گا تو واقعاً جلالی کی طرح، اشرف جلالی کی طرح وہ دنیا میں بھی لعنتی ہوگا. اور افسوس تو اس بات کا ہے اس حدیث کو ہوش نہیں آ رہا ہے. اس کے علماء آپ اٹھائیے سوشل میڈیا پہ اپنے سے زیادہ ان کے جواب دے رہے ہیں. اتنے علماء نے اسے جواب دیا، یہاں تک کہ یہ جملہ کہا کہ تم جو ان کے علماء نے کہا تم جو خلیفہ اول کے دفاع میں ان کی شان کو، ان کی عظمت کو گھٹا رہے ہو، ان کی گستاخی کر رہے ہو، بالکل غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ ان کی شان میں آئے تطہیر نازل ہو رہی ہے، تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. ان کے علماء نے انہیں جواب دیا. پھر بھی ہوش نہیں آ رہا. ہوش نہیں آ رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں تو لعنت پڑ ہی رہی ہے، آخرت میں عذاب علیم کا مستحق ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. پروردگار جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا